الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الشمس کی 2 آیات 9 اور 10 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو 2 آیات ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے متعدد اس سے پہلے قسمیں کھائی ہیں۔ آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، روشن دن کی قسم کھائی ہے، خوب چھائی ہوئی رات کی قسم کھائی ہے، آسمان کی قسم کھائی ہے اور اس کے بنانے والے یعنی اللہ رب العالمین کی قسم کھائی ہے، پھر زمین کو بچھانے والے کی قسم کھائی ہے اور زمین کی قسم کھائی ہے، پھر نفس کی قسم کھائی ہے اور اس کو درست کرنے والے کی قسم کھائی ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور اس کی بنائی ہوئی اعلیٰ ترین مخلوق کے لیے جو نعمتیں ہیں ان کی قسمیں کھائی ہیں، اور اس حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے۔ اتنی قسمیں کھا کر کیا آشکارا کیا گیا ہے؟ 2 باتوں کا۔ پہلی بات یہ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا یعنی اس کو پاک کیا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کی کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں یا گناہوں کی خاک میں دبا دیا، وہ ذلیل ہوا، خائب و خاسر ہوا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: التزکیۃ انماء والاعلاء والتدسیۃ النقص والاخفاء۔ عزیزان گرامی قدر، جو بھی شخص ہو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے، اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ پیراستہ کر دیتا ہے، اس کی فطرت سلیمہ نشو و نما پاتی ہے۔ فطرت سلیمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت پہ پیدا کیا ہے، اپنی راہ پر پیدا کیا ہے، جو راہ اس کی منزل تک جاتی ہے۔ اس طرح جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اس میں قوت اور توانائی پیدا ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی جسے کہتے ہیں نا آج کل خاص طور سے کرونا کے حوالے سے، اس کی جو قوت مدافعت ہے جس کو امیونٹی بولتے ہیں، اس کی امیونٹی بہت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ جسمانی روحانی ایسی مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ ایسا شخص اپنے اندر پھر ایسا عزم اور ہمت محسوس کرتا ہے، اس کے اندر پھر خوف نہیں رہتا۔ ہاں، اگر کوئی مشکل سے مشکل ترین بھی کام آ پڑے، کوئی ایسا وقت آ جائے، کوئی راہ میں رکاوٹ حائل ہو جائے،
تو اس کو وہ ایک پرندے کے پر کی طرح بھی وقت نہیں دیتا، یعنی وہ پر کہا کی وقت بھی اس کے سامنے نہیں رکھتا، نہایت ثابت قدمی سے نیکی کی راہ پر ڈٹ جاتا ہے، گامزن ہو جاتا ہے، مشکلات سے ٹکرا جاتا ہے، سینہ تان کر اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کی زندگی کا دامن اعمال حسنہ اور روشن کارناموں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ شہداء کی زندگی کو دیکھیں، خاص طور سے اہل بیت اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، پھر اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، صدیقین کی زندگی کو دیکھیں، ان کی روحانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کی، اور آخر کار وہ اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے، کنت بصرا الذی یبصر بہ، کنت بصرہ، میں ہی اس کی نظر بن جاتا ہوں، یعنی آنکھ بن جاتا ہوں، بصیرت بن جاتا ہوں، الذی جس سے یبصرہ وہ دیکھتا ہے، دل کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے باطنی، اور ظاہری آنکھ بھی کھل جاتی ہے، اس کو حق باطل میں فرق نظر آ جاتا ہے، ورنہ گمراہیوں کے دلدل میں وہ بھٹکا رہتا ہے۔ مثال یہاں سے دیکھ لیں، سود حرام ہے، سود حرام ہے، لیکن کس قدر امت کو بھٹکایا گیا ہے اور بھٹکی ہوئی ہے کہ وہ اس کو بزنس کہہ کے، کاروبار کہہ کے، نفع نقصان کہہ کے استعمال کر رہی ہے۔ بینکوں کو دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ جو لوگ بینکوں میں ہیں وہ ایک الگ ہے، ان کی جو پے ہے وہ الگ بات ہے، پھر قسطوں کی دکانیں ہیں ان پہ جو ملازم ہیں وہ الگ بات ہے، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اس طرح سیونگ سرٹیفکیٹس دیکھ لیں، یہ ساری بچت کی اسکیمیں دیکھ لیں، انشورنسز دیکھ لیں، اسٹیٹ لائف اور جتنی بھی، معذرت کے ساتھ بات کی ہے، اس طرح سود کو کیسی تعویلات کے ساتھ حلال کیا ہے اور پھر لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ بڑے نیک ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب وہ اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا، اس کو حق اور باطل میں فرق محسوس نہیں ہوتا، تعویلات کرتا ہے، بس وہ اللہ کے نور سے پھر نہیں دیکھتا، اس کی اپنی آنکھ ہی ہوتی ہے، چاہے بھٹک جائے چاہے سیدھے راہ پہ رہے، ویسے اس کے اختیار میں بھی ہوتا ہے۔ بہر اللہ کریم فرماتا ہے کنت بصرہ الذی یبصر بہ، وہ اس شخص کا، انبیاء، صدیقین، شہداء، اس کے بعد صالحین، اولیاء کرام، یہ ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، علماء خیر بھی اسی میں شامل ہیں، صالحین بھی شامل ہیں، میرا نور اس کی بینائی بن جاتا ہے، کنت بصرہ الذی یبصر، میرا نور اس کی بینائی بن جاتا ہے اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ جب اس کی ظاہری زندگی رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ بن جاتی ہے، مخزن بن جاتی ہے، منبع ہو جاتی ہے، تو آخرت میں جو اس کی عزت افزائی ہوگی وہ تو بیان سے ہی باہر ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، گناہوں سے بچنا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو گناہ جو چھپے ہوئے ہیں، چھپ کر ہم کرتے ہیں یا جو ہم ظاہری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے بچائے اور ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی پرسکون ہو اور آخرت بھی پرسکون ہو۔ ہمیں یہ، ہم لوگ جو ڈاکٹر نظر آتے ہیں نا، یہ گولیاں دیتے ہیں نا سکون کی، ہمیں اس بے سکونی سے اللہ بچائے، یہ بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہیں۔ پھر آخر کر بندہ جو ڈپریشن کی دوائیاں کرتے ہیں، خودکشیاں بھی کرتے ہیں، یورپ والے دیکھ لیں۔ تو بہرحال وہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، آئیے اس کے برعکس جو دوسری آیت ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، اس کے برعکس اس کے نفس کی صلاحیتوں کا اس نے گلا گھونٹ دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس کی صلاحیتوں کو اس نے مٹی کے نیچے دبا دیا، جس نے گناہوں کے ڈھیر کے نیچے اس گوہر یکتا کو دبا دیا اور اس کی قوتوں کا غلط استعمال کر کے ناشکری کی انتہا کر دی، وہ شخص اپنی بد نصیبی اور محرومی کا جتنا بھی ماتم کرے کم ہے، کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں پرفتن دنیا ہے، مسائل ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا
و ممات وأعوذ بک من فتنة مسیح الدجال۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔